مانتے ہیں یہ سب حنفی تھے. تو حنفی جو ہو وہ دیوبندی یا بریلوی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حنفیوں میں کئی گروپ ہیں، کئی جماعتیں ہیں. ایسی بھی جماعت حنفیوں میں ہے جو بریلوی نہیں ہے، ایسی بھی جماعت حنفیوں میں ہے جو دیوبندی نہیں ہے، ایسی بھی ہم جماعت حنفیوں میں ہے جو مرزائی غلام احمد قادیانی نہیں ہے، اس کے ماننے والے نہیں ہیں. تو حنفی ایک مذہب ہے، ایک مذہب ہے جو بنایا گیا اور اسلام کے چار ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس کا بنایا گیا. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جتنے حنفی ہیں یہ چاہے یا تو بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے، ایسی بات نہیں. اسی طرح سے جس طرح کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی یا کوئی حنفی صرف بریلوی یا دیوبندی ہی نہیں ہو سکتا، اسی طرح سارے دیوبندی بھی ایک نہیں ہیں، بلکہ دیوبندیت کے اندر بھی تقسیم ہے. اور یہ تقسیم کوئی تنظیمی یا تحریکی تقسیم نہیں ہے، کوئی موومنٹ کی تحریک، یعنی کوئی تحریک چل رہی ہے، آپ نے اس کا نام، کوئی تنظیم چل رہی ہے، آپ نے تنظیمی طور پر اس کا نام رکھا ہوا ہے. مزاج ایک ہے، دعوت ایک ہے، فکر ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن تنظیم کا نام آپ نے چینج کر دیا ہے. بس ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مذہبی تقسیم ہے. اور وہ بھی تقسیم کوئی فروعی نہیں ہے، بلکہ اصولی جو ہے اختلاف ہے. دیوبندیت کے اندر دو گروپ ہے، ایک گروپ حیاتی گروپ کہلاتا ہے اور ایک گروپ مماتی گروپ کہلاتا ہے. حیاتی گروپ کیا ہوتا ہے؟ حیاتی گروپ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جتنے بھی بزرگان دین صالحین ہیں وہ سب اپنی مرے لیکن وہ سب اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہ حیاتی گروپ ہے دیوبندیوں کا اور ان کی اکثریت ہے. اور انہی میں مولانا قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی اور یہ مولانا حسین احمد مدنی اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں اکثریت ان لوگوں کی ہے. اور ایک گروپ ہے مماتی گروپ. یعنی ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، وہ اپنی قبر میں بھی مردہ ہیں، مر چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جتنے بھی صالحین، کوئی کتنا بڑا بھی ہو، سب کو موت آنی ہے اور سب مر گئے ہیں. تو اور یہ گروپ جو ہے اس گروپ کے لیڈر سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. چنانچہ مماتی گروپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور وہی نہیں بلکہ جتنے صالحین بزرگان دین ہیں وہ سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور اس کی تازہ مثال میں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ارواح ثلاثہ سے آپ کے سامنے گزشتہ لیکچر میں نے پیش بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنی قبر سے اٹھ کر کے دیوبند کا جھگڑا چھڑانے آئے تھے اور بزرگان دین اس طرح کے تصرفات کرتے ہیں، روح اس طرح سے تبدیل ہوتی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ وہ گروپ ہے جو مماتی، یہ گروپ ہے جو حیاتی گروپ ہے. بہرحال، اور اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے یہ دیوبندیت کے تعلق سے کہاں سے یہ بات لے آئی جبکہ گفتگو تبلیغی جماعت کے تعلق سے چل رہی ہے. میں اس لیے لایا کہ اب میں یہ دو گروپوں میں سے دیکھنا یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا قارورہ کس سے ملتا ہے، تبلیغی جماعت کا لنک کس سے ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ حیاتی گروپ سے ہیں یا مماتی گروپ سے ہیں. میں آپ سے یہ بات عرض کروں، پوری تبلیغ نصاب پڑھ ڈالیے، آپ کو یہی پتا چلے گا کہ تبلیغی جماعت کا جو تعلق اور لنک ہے وہ حیاتی گروپ والوں سے ہے. اور یہ حیاتی گروپ کے لوگ جو ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بریلویوں سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ یہ حیاتی گروپ کے لوگ وہ ہیں جو بالکل بہت ہی تھوڑے سے رسم اور رواج کے فرق کے ساتھ بالکل وہی تعلیم، وہی شکشا، وہی راہ، وہی طریقہ بتلاتے ہیں جو علماء بریلوی اپنی کتابوں میں لکھتے اور وہ خود کرتے ہیں. تو میں بریلویوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان بیچاروں کو خامخواہ تم وہابی نجدی کہتے رہتے ہو. ارے یہ بیچارے تو وہابی اور نجدی سے بہت پہلے ان کے بزرگوں نے وہابیوں کو گالیاں دی ہیں. ان کے بزرگوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو فاسق و فاجر بددین تک بتلایا ہے، نعوذ باللہ. تو ان کو تم کیوں بیچاروں کو وہابی اور نجدی کہتے ہو؟ یہ وہابی نجدی لوگ نہیں ہیں. ارے یہ تمہارے ممیرے بھائی ہیں، پھپھیرے بھائی ہیں. یہ گلابی لوگ ہیں، گلابی لوگ. ہاں، یہ وہابی نہیں، یہ گلابی لوگ ہیں. یہ تو ان کے اندر وہ تمام عقیدے موجود ہیں جو تمہارے اندر موجود ہیں اور میں دیکھ چکا ہوں. اور کہتے ہیں کہ دونوں دین کی باتیں جاننے والا زیادہ ہی سمجھتا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ مجھے میرے سامنے دونوں رخ ہیں تصویر کے، بریلویت کے بھی اور دیوبندیت کے بھی رخ ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ عقیدے جو بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتا ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ زندگی بھر انکار کرتے رہیں۔ فردن اس کو بیچارے، اچھا انکار کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ انکار بیچارے، یہ جاہل لوگ بیچارے جو جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تبلیغ کرنے نکلتے ہیں، ان غریبوں کو، ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ انکار کریں تو کریں۔ ارے بھائی جو کتابوں میں لکھا اس کا انکار کر دو، لیکن اگر آپ کتاب کی بھی بات بیان کرو گے تو کتاب کا بھی انکار کر دیں گے، نہیں یہ ہماری تبلیغی نصاب میں موجود نہیں ہے۔ میں نے بتایا آپ کو شاید کہ ایک جگہ میرا محاضرہ تھا، لیکچر تھا، اور میں نے کسی بات کو چھیڑا نہیں۔ ہمارے کمال صاحب نے اتفاق سے بیٹھے تھے، کسی نے سوال کر دیا کہ جناب تبلیغی جماعت کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے بتلا دیا کہ بھائی پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد تبلیغ کرو، علم ہی نہیں ہے تو تم تبلیغ کیا کرو گے؟ اب وہ اچھا یہاں پہ بھی اور بعض لوگ کہتے ہیں جی فلانے ڈاکٹر ہیں، انجینئر، ابے ڈاکٹر انجینئر ہوگا وہ؟ ابے دنیا کا کلچر اس نے جو ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کی ہوگی، اس نے چیڑ پھاڑ کی تعلیم حاصل کی ہوگی، اس نے انجیکشن لگانے کی تعلیم، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ دین کے اندر بھی علم اور شعور رکھتا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھا گردنوں کے مسح لپیٹ رہے ہیں، بڑے بڑے محدث اپنے آپ کو بنتے ہیں، پر یہ گردنوں کی مسح ان سے نہیں جاتی، یہ علم ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں موجود نہیں ہے، لیکن روایت بیان کی جاتی ہے۔ پتہ ہے جو گردن کی مسح کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے قیامت کے دن اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دے گا، اعوذ باللہ۔ یہ کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ تو بڑے بڑے لوگ بھی اپنے آپ کو علامہ اور محدث کہنے والے بھی گردن کو لپیٹ رہے ہیں اسی امید میں کہ گردن آزاد ہوگی، پتہ نہیں کون سی آزادی چاہ رہے ہیں، آنکھ آزاد ہو رہی ہے، ہاتھ آزاد ہو رہے ہیں، پاؤں آزاد، وضو بنا رہے ہو، گناہ جڑ رہے ہیں، گردن ہی باقی۔ یہ جھوٹی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ غرض تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان بریلویوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بریلوی دوستو، آپ ان کو وہابی نجدی نہ کہو، بلکہ ان سے ذرا سا تم مل جل کے بات کرو نا، تو تمہیں مسجدیں یہ آٹومیٹک مار دھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی کہیں گے چلے آئیے سرکار۔ ہاں لیکن بچکتے ہیں یہ بریلوی بیچارے، ان سے خام خواہ بچکتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، سب کچھ یہ گاؤں گاؤں، محلے محلے، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ملک ملک، وہی سوچ وہی فکر لے کے چلتے ہیں۔ آئیے میں کچھ، اب یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب علی یہ ربانی صاحب صرف چھوڑ رہے ہیں، تبلیغی نصاب میں یہ تمام سب باتیں کہاں ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک جگہ ذکر کر دیا تو کسی نے سوال میں کیا تو میں نے بتایا بھائی تبلیغی جماعت یہ ہے، تو کسی نے میں نے کہا تبلیغی نصاب میں ایسی ایسی باتیں موجود ہیں جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اب میں چپ ہو گیا، اتنے میں ہمارے کمال صاحب نے کہا کہ جناب کوئی مثال دے دیجئے، تو پتہ نہیں میں نے ایک مثال دی کہ تبلیغی نصاب کے اندر یہ موجود ہے کہ جبکہ تمام مسلمانوں کا اور تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، مگر تبلیغی جماعت کے امام جو زکریہ صاحب جو تبلیغی نصاب جو نے لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ مر کے اور جب قبر میں ان کو دفنانے لگے تو انہوں نے ٹک سے آنکھیں کھول دی، ٹک سے آنکھیں کھول دی، کہا بھائی تم مر گئے تو تم زندہ، کہاں ہم عاشقان خدا ہیں، ہم مرتے تھوڑی ہیں، ہم زندہ ہی رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کو کوئی نہلانے چلے تو کھلکھلا کے ہنس پڑے، میں نے کہا شاید گدگدی لگا دی ہوگی انہوں نے، ہے نہیں؟ تو میں نے کہا اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ اب اس میں ایک صاحب جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے برجستہ کہا نہیں جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ واقعہ اس کتاب میں نہیں موجود ہے۔ تو میں نے کہا آپ میری بات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن کاش وہ کتاب میرے پاس ہوتی۔ ایک دوست بیٹھے ہوئے تو کوئی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب علی وہ کتاب موجود ہے، میں لے کے آتا ہوں، ہماری مسجد میں صبح شام پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا لاؤ، وہ کتاب منگائی، اتفاق سے وہ واقعہ میں ڈھونڈ ہی رہا تھا لیکن دوسرا واقعہ مجھے مل گیا، اور وہ واقعہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں آج بتاؤں گا، وہ ذکر میں کروں گا۔ تو بہرحال وہ واقعہ میں نے کہا یہ دیکھو آپ یہ واقعہ موجود ہے، یہ بتاؤ یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب۔ جیسے ہی میں نے نقد کرنا اس واقعے پہ شروع کیا تبصرہ، وہ آدمی چیخ پڑا، کہا رہنے دیجئے، مجھے پتا چل گیا کہ واقعی یہ سب واقعات موجود ہیں۔ تو بھائی تبلیغی جماعت کے لوگوں کو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو میں بول رہا ہوں، جو حوالے دے رہا ہوں، ان حوالوں کو، ان باتوں کو صفحے وغیرہ کہیں ایک دو پیج کے پاکستان ہندوستان پرائیویٹ لمیٹڈ فلانے لمیٹڈ سے مختلف پریسوں کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، باتیں نہیں بدل سکتی، میں لفظ لفظ بولوں گا، آپ ان لفظوں کو اس میں ڈھونڈیں اور حق تلاش کرو، حق تلاش کرو، بھیڑ نہ بنو بھیڑ،
کہ جیسے ایک بھیڑ کنویں میں گئی تو ساری اسی میں جاتی ہیں، بھیڑوں کی یہ فطرت، سمجھ رہے ہیں؟ اندھے نہ بنو، اجالے میں آؤ۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی عطا فرمائی ہے، وہ روشنی کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کے اوپر عمل کریں، جاہل نہ رہیں۔ غیرت، آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ اس کتاب میں قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کے اندر کس طرح کی بدعقیدگیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ہر مسلمان میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے یہ بھی سوچا کہ میں مختلف واقعات لے کر کے اور میں آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں بیان کر دوں۔ پھر میرے دل میں آیا نہیں، ایسا کرو کہ یہ جو فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل حدیث، فضائل قرآن، فضائل رمضان، فضائل ذکر، فضائل جھوٹ، فضائل شرک، فضائل بدعت، خیر یہ باب نہیں ہے فضائل شرک، فضائل بدعت وغیرہ، لیکن میں اگر زکریا صاحب زندہ ہوتے یا ان کے جو ماننے والے یا موجودہ دور کے جو امیر ہیں، میں ان سے باادب اور جرأت کے ساتھ یہ درخواست کرتا کہ محترم، آپ کے حضرت نے تو فضائل قرآن، فضائل ذکر، فضائل یہ تمام سے فضائل دیے، کم از کم اس میں فضائل جھوٹ کا بھی اضافہ ہوتا، فضائل شرک بھی لکھے جاتے، فضائل بدعت بھی لکھے جاتے، فضائل افسانہ بھی بیان ہوتا، اور فضائل عشق و محبت بھی بیان ہوتے اشعار کی شکل میں، تو بہت بہتر ہوتا، کیونکہ یہ تمام سب چٹنیاں موجود ہیں اس میں، صرف ان کو وضاحت کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے۔ بہرحال آئیے میں یہ عرض کروں کہ جناب عالی ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، وہی صرف عالم الغیب و شہادہ ہے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا ہے۔ وہی ہے جو زمین اور آسمان کی چیزوں کو جانتا ہے، کوئی بھی پتا سوکھا ہو یا ہرا ہو بغیر اس کے حکم سے نہیں ہلتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں جو بھی چیزیں خشکی کی ہوں یا تری کی ہوں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ علم ہے، سب کچھ کتاب مبین میں ہے، واضح ہے، کھلی چیزیں، یہ سب مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اس کا بھی دعویٰ میں نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا أُوحِيَ إِلَيَّ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میرے پاس میں صرف ان باتوں کی اتباع کرتا ہوں، میں صرف ان باتوں کے اوپر عمل کرتا ہوں جو باتیں میرا اللہ مجھے بتلاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ اعراف آیت نمبر 50 اور پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ انعام آیت نمبر 61 اور دوسری آیت سورہ انعام آیت نمبر 50۔ اب یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے، جو وہاں بھی لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر جن کا ایمان ہے۔ اب ذرا تبلیغی، جنہیں ہم تبلیغی جماعت نہ کہیں بلکہ الیاسی جماعت کہیں، اور الیاسی جماعت کے اوپر بھی مجھے ایک دوسرے الیاس صاحب یاد آئے۔ اب یہ ایک چیز دیکھیں ذرا صاحب معذرت کے ساتھ، ایک چیز سمجھنے کی آئی، مجھے اچانک باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ پڑوسی کا کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے، اور یہ زمانے سے چلا رہا ہے۔ پاکستان تقسیم ہوا، ہندوستان بنا، ہے کہ نہیں؟ پاکستان بنا، ہندوستان اپنی جگہ، پاکستان اپنی جگہ۔ پاکستان جو کچھ بھی کرتا ہے ہندوستانی حکومت اس کی نقالی کرنا شروع کر دیتی، ہندوستان کچھ بھی کرتا ہے پاکستان اس کے ریئیکشن میں کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ المہم اگر وزیر اعظم یہاں بدلتے ہیں تو وہاں بدلتے ہیں، یہاں الیکشن ہوتا ہے تو وہاں الیکشن ہوتا ہے، وہاں کچھ ہوتا ہے تو یہاں المہم دونوں اصل میں قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کا ایکشن اور ریئیکشن دونوں کے اندر ہوتا ہے نا۔ اور اس کی تازہ مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے کہ کسی نے تین پٹاخے داغ دیے تو کسی نے 6 پٹاخے اس میں داغ دیے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکشن اور ریئیکشن، عمل اور رد عمل کا سلسلہ دونوں ملکوں میں چلا آتا ہے، سیاسی پیمانے پہ ہو، تجارتی پیمانے پہ ہو، اقتصادی پیمانے پہ ہو، ثقافتی پیمانے پہ ہو، غرض کسی بھی شورا کے پیمانے پہ ہو، ادب اور فلسفے کے پیمانے پہ ہو، غرض کسی بھی پیمانے پہ ہو۔ اور آگے بڑھوں میں دینی پیمانے پہ بھی ہے، دینی پیمانے پہ ہندوستان میں مولانا محمد الیاس صاحب نے ایک جماعت بنائی، کون سی؟ تبلیغی جماعت، ان کا نام محمد الیاس تھا۔ اب جناب عالی اب بریلوی حضرات ڈھونڈتے رہے کوئی ایسا بت بنانا چاہیے جس کا نام محمد الیاس ہو،
ایک بت اگر ہندوستان میں بنا ہے تو دوسرا بت پاکستان میں بننا چاہیے. چنانچہ کھوجتے کھوجتے کراچی کے اندر ایک بت مل گیا ان کو, سگے مدینے کا کتا ایک مل گیا ہے نا, اس اپنے آپ کو مدینے کا کتا, اس کا نام محمد الیاس قادری رضوی اور حنفی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, بریلوی جماعت. انہوں نے اتنا اچھالا, انہوں نے ٹائٹل بنائی ہری پگڑیاں,